بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے جسے ہم فرشتے کہتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی سرشت میں کامل اطاعت کا پہلو رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں اور از خود کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ ان میں سے ایک فرشتہ جسے ملک الموت کہا جاتا ہے اور روایات میں اس کا نام عزرائیل علیہ السلام ملتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام بنو آدم کی ارواح کو قبض کرنا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انبیاء کرام کا ملک الموت سے ملاقات کے چند واقعات بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کے پشت پر رکھیں۔ انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ اس ساری کارروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں محدثین کی وجوہات بیان کرتے ہیں، جن میں سے 2 یہ ہیں۔ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے۔ اور دوسری بڑی توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ملک الموت جب انسانی شکل میں آیا اور اس نے روح قبض کرنے کی بات کی تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچانے نہیں اور انسان سمجھتے ہوئے اپنے دفاع میں اسے تپڑ مارا۔ اور یہ ضابطہ ہے کہ جب فرشتہ یا جن انسانی شکل میں متشکل ہو تو اس میں اتنی ہی جان ہوتی ہے جو ایک طاقتور انسان میں ہو سکتی ہے، لہٰذا ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تپڑ کی تاب نہ لا سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم کافر اور گناہ گار لوگوں کی روح کیسے قبض کرتے ہو؟ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، اگر کافر کو آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے پھر چہرہ دوسری طرف کرنے کا غرض کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ مبارک پھیرا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس مڑے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت ملک الموت علیہ السلام سفید کپڑے پہنے انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور ان کی روح لینے کے لیے ملک الموت آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے خلیل، اپنے دوسرے دوست کی روح قبض کر رہا ہو، اس کی جان لے رہا ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ ملک الموت نے اللہ کے حضور عرض کیا، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ کیا کوئی دوست دوسرے دوست کی روح قبض کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے خلیل کو پیغام دے دو کہ کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے ہی دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے تو کہنے لگے، ملک الموت، اجل اجل، جلدی کر روح قبض کر، مجھے اپنے مالک سے واصل کر دے۔
یہ تھی تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اب تو جلد سے جلد اپنے پیارے اللہ کے حضور جا پہنچے اور ملاقات حبیب سے لطف اندوز ہوں۔ اس لیے حدیث قدسی میں فرمایا، ملاقات کر کے میرے نیک لوگوں کا شوق میرے ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دوست تھے۔ بس انہوں نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں جنت اور دوزخ کی سیر کرائیں۔ سو ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر بلند ہوئے اور انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ اس سے خوفزدہ ہو گئے اور قریب تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتے کہ ملک الموت نے انہیں اپنے پروں کی لپیٹ میں لے لیا۔ ملک الموت نے کہا، کیا آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں، میں نے کبھی آج کے خوفناک دن جیسا دن نہیں دیکھا۔ پھر وہ انہیں لے کر چلا یہاں تک کہ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت دکھائی۔ وہ اس میں داخل ہو گئے۔ پھر ملک الموت نے کہا، اب آگے چلیں، آپ نے اسے دیکھ لیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کہاں جانا ہے؟ ملک الموت نے کہا، جہاں آپ تھے، یعنی واپس دنیا میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، میں اس میں داخل ہونے کے بعد اس سے کبھی نہیں نکلوں گا۔ تو ملک الموت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، کیا تو نے انہیں اس جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے پھر وہ وہاں سے نہیں نکلتا۔ اللہ پاک ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔